السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 10۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کا دل دکھایا، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی گویا اس نے اللہ تعالی سے جنگ کی۔ ترغیب ترہیب جو مکمل ہے اس میں یہ حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 3885۔ بتاؤ کتنی بڑی یعنی کتنا زیادہ احسان کرنے کی ضرورت ہے اس پڑوسی کے ساتھ۔ ستاؤ مت، کہ پڑوسی کو ستاؤ مت، پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ حدیث ایک مرتبہ اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کا دل دکھایا، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے مجھ سے جنگ کی گویا اس نے اللہ سے جنگ کی۔ ترغیب ترہیب میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3885۔ اس لیے بہت اس کا خیال رکھیے کہ پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ان کے بچوں کو تکلیف پہنچے، نہ ان کی عورتوں کو، نہ ان کے چھوٹوں کو، نہ ان کے بڑوں کو۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم قینی شر نفسی واعزم لی علی رشد امری۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے میرے نفس کی برائی سے محفوظ رکھ، اور مجھے میرے امور کی اصلاح کی ہمت دے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھتا رہے گا وہ اپنے نفس کے برائی سے اللہ اسے بچائے گا، اور اس کے کاموں پر بھی اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اس کا امیجز بنا کر بھی بھیج رہا ہوں، اسے محفوظ کر لیجئے اور پڑھتے رہیے، اور بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔